بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی اپیکس کمیٹی کا 9واں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، نگران وفاقی کابینہ کے ارکان، صوبائی وزراء، اعلیٰ اور متعلقہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں مختلف وزارتوں نے ملک میں سرمایہ کاری کے حوالے سے جاری منصوبوں، پالیسی اقدامات اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ بات کرتے ہیں اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس، اس اجلاس کا احوال بتائیے گا۔ دیکھیں، یہ ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے وہ نگران حکومت کا یہ آخری اجلاس تھا، اور اس میں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے جو ہے وہ تعریف کی، اور آرمی چیف عاصم منیر نے بھی جو ہے وہ نگران سیٹ اپ میں جتنے بھی جو معاملات چلتے رہے ہیں ایپیکس کمیٹی کے اس کو بھی سراہا ہے، اور ہول آف دی گورنمنٹ اپروچ کے جو متعین شدہ اہداف کے اصول میں جو مثبت کردار کو جو ہے اس کو سراہا گیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ تعریف کی گئی ہے جتنے بھی جو منسٹریز تھی، جو ریلیونٹ منسٹریز تھیں ان کی، اور اس میں اسپیشلی طور پر جو ہے بات کی گئی ہے کہ جو اجلاس میں اسٹریٹجک جو کنسلیشن جو 2030 ہے اس کی اور ایف پی آر اصلاحات کی جو ہے وہ بیسیکلی منظوری دی گئی ہے، اور آرمی چیف نے پاک فورس کی جانب سے ملک میں معاشی استحکام اور لوگوں کی معاشی و سماجی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات کے بھرپور ساتھ کے عزم کا اظہار کیا ہے، اور اختتام پر نگران وزیر اعظم نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل، تمام وزارتوں، اداروں اور متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے معاشی اہداف کے اصول میں نگران حکومت کی معاونت اور مستقبل کے لیے ایک عمدہ مثال قائم کرنے میں کردار کی انہوں نے تعریف کی، اور اس بات پر زور دیا کہ آئندہ منتخب حکومت کو چاہیے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں معاشی پالیسیوں کے تسلسل اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی قائم کردہ معاشی اقدامات کی رفتار سے استفادہ حاصل کریں، اور جو بھی ابھی تک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان کو بیسیکلی کنٹینیو کیا جائے۔ ٹھیک ہے اویس، آپ کا بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وہ زمانہ واپس لائیں گے جب روٹی 4 روپے کی اور پیٹرول 65 روپے لیٹر تھا۔ ہم کھری اور سچی باتیں کرتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ نواز شریف کا فیصل آباد کے دھوبی گراؤنڈ میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ فیصل آباد کو اورنج لائن ٹرین دینے کا وعدہ سوال کیا، کہتے تھے 1 کروڑ نوکریاں لائیں گے، کسی کو نوکری ملی؟ 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا، کسی کو گھر ملا؟ میاں صاحب نہ کھپے، بلاول بھٹو نے شکارپور میں نعرہ لگا دیا۔ سازش نہ ماننے کا 2 ٹوک اعلان، سندھ سے 100% سیٹیں مانگ لی۔ جلسے سے خطاب میں کہا کہ 8 فروری کو تیروں کی بارش ہوگی، نفرت اور تقسیم کی سیاست دفن کروں گا۔ آپ کی ساتھ کی وجہ سے ملک کا وزیر خارجہ بنا، تو تب بھی میں آپ کے آواز بن کے پوری دنیا میں آپ کا نمائندگی کر رہا تھا کہ مجھے شکارپور سے 100% سیٹ چاہیے۔ 8 فروری کو ہمارے ساتھ دیتے ہو تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کا وزیر اعظم بن کے یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ شکارپور کے عوام ہمیں مایوس نہیں کریں گے، اور 8 فروری کو شکارپور میں تیروں کی بارش انشاءاللہ تعالی تیروں کی بارش ہوگی۔ اگر کوئی جماعت موجود ہے جو آپ کا نمائندگی کر سکتا ہے، جو آپ کا مسائل حل کر سکتا ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ حکیم رانا ثناءاللہ نے ایسا علاج کیا کہ مرض نظر آتا ہے نہ مریض نظر آتا ہے۔ نون لیگ بد تہذیبی میں نہیں، خدمت میں مقابلہ کرتی ہے۔ فیصل آباد نے آج اپنا فیصلہ سنا دیا۔ مریم نواز نے دھوپی گھاٹ میں جلسے سے خطاب میں کہا، خدمت اور کارکردگی میں مسلم لیگ نون کی ٹکر کا کوئی نہیں۔ نواز شریف کی حکومت 3 بار ختم کی گئی، لیکن کبھی قومی سلامتی کو داؤ پر نہیں لگایا گیا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، مسلم لیگ کے شیروں نے پچھلے 5 سال میں رانا صاحب کا کیا نام رکھا تھا؟ حکیم رانا ثناءاللہ۔ حکیم رانا ثناءاللہ نے ایسا علاج کیا، ایسی حکمت دکھائی، نہ مرض نظر آتا ہے نہ مریض نظر آتا ہے۔ رانا صاحب، میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون بدتمیزی میں مقابلہ نہیں کرتی، مسلم لیگ بد تہذیبی کا جواب نہیں دیتی۔ مسلم لیگ نون اگر مقابلہ کرتی ہے تو خدمت میں مقابلہ کرتی ہے۔ یہ دیکھو، فیصل آباد نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا آج، اور فیصل آباد والوں،
ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ خدمت میں، کارکردگی میں، آپ کی خدمت میں مسلم لیگ نون کی ٹکر کا کوئی ہے؟ نواز شریف کو 3 بار نکالا گیا آدھی ادھوری حکومتوں کے باوجود. اس نے لکھا ہے کہ نواز شریف کی بیان میں کوئی ایک لائن ایسی نہیں ملتی جس میں نواز شریف نے قومی سلامتی کو داؤ پر لگایا ہو. 8 فروری کو ہیر پھیر پر نہیں شیر پر مہر لگانی ہے. نواز شریف کی قیادت میں ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہماری بنائی گئی سڑکیں آج بھی قائم ہیں. ہماری حکومت بنی تو فیصل آباد میں میٹرو بس چلے گی. فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب میں انہوں نے کہا نواز شریف کو ووٹ دو گے تو نوجوانوں کے لیے جدید تعلیم کا انتظام کریں گے. IT یونیورسٹیز بنائیں گے, نوجوانوں کو اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ دیں گے. 8 فروری کو شیر پر مہر لگانی ہے, ہیر پھیر پہ نہیں شیر پہ. ان نوجوانوں کے لیے جدید تعلیم کا انتظام خدا کے فضل و کرم سے نواز شریف کریں گے. آپ کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں بچوں اور بچوں کے لیے ان کو تعلیم بھی ملے گی اور وہ وظیفے, تعلیمی وظیفے دوبارہ شروع ہوں گے. لیپ ٹاپ دوبارہ آپ کو ملیں گے. فیصل آباد میں یہ ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ محبت, یہ جذبہ اس شخص کے لیے ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور اس کا نام ہے محمد نواز شریف. نواز شریف نے ہمیشہ فیصل آباد کو اپنا شہر جانا ہے. وہ سڑکیں آج بھی قائم ہیں. قائم ہے کہ نہیں ہیں وہ سڑکیں؟ نواز شریف کی قیادت میں وہی ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا. جیل میں قید شخص کے خلاف بات کرنا پٹھانوں کی روایت نہیں. بانی PTI جیل میں نہ ہوتے تو جنگ کرنے کا مزہ آتا. امیر JUI مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ملک کی عمارت کو ہلایا گیا, اب ٹھیک کرنے کے لیے دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا. ملکی معیشت تباہ کرنے والے اپنا احتساب خود کریں. ٹانک میں جلسے سے خطاب میں کہا فلاحی ریاست, مضبوط معیشت اور امن کے بغیر ممکن نہیں. انسان کا جان محفوظ ہونا چاہیے. تمام قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ انسانی حقوق کا تحفظ ہو, اس کی جان کا تحفظ ہو, اس کے مال کا تحفظ ہو. پاکستان کی عمارت کو ہلایا گیا کہ تم ٹھیک نہیں کر سکتے. کیسے ٹھیک کرے؟ اب تو یہ عمارت گرے گی, اب دوبارہ بنے گی. تباہ کرنے والے خود اپنا احتساب کریں اور وہ مکافات عمل کا شکار ہے. معیشت خوشحال ہو, لوگ آسانی کے ساتھ صبح اور شام کی روزی کما سکے. ہم سیاست کرتے ہیں لیکن ایسی کمزور سیاست نہیں کہ میرا مخالف جیل میں ہو اور میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں. آج میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں, اس پر قائم ہوں اور انشاءاللہ قائم رہوں گا. آصفہ بھٹو انتخابی مہم میں مصروف. نوشہر و فیروز میں ریلی سے خطاب میں کہا بلاول بھٹو وزیر اعظم بن کر معاشی انقلاب لائیں گے. مشکل وقت میں پیپلز پارٹی ہی آپ کے ساتھ ہوتی ہے. پیپلز پارٹی نے جلد اور مفت علاج کے لیے NICVD بنایا. بلاول بھٹو سیلاب متاثرین کو 30 لاکھ گھر بنا کر مالکانہ حقوق دیں گے. ملتان سے آیا ہوں, لودھنا والے پریشان ہو گئے ہیں. پیٹرن ان چیف IPP جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے کامیاب کرایا تو ملتان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. ملتان کے اس حلقے کو ایسا چمکائیں گے کہ لوگ یاد کریں گے. ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور IPP دل سے کام کریں گے. لودھنا کے لوگوں نے بڑی محبت دی تو یہ آپ لوگوں کی محبت اتنی ہے کہ میرے لودھنا والے لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ یار یہ ایسا نہ ہو کہ یہ ملتان آیا تو ملتان ہی رہ بنے. مگر یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے جہاں جو بھی عزت دیتا ہے, جو مجھے میری سپورٹ میں کھڑا ہے, جو مجھے ووٹ دے گا, اگر آپ نے مجھے کامیاب کیا میں ملتان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ اس حلقے کو ایسا ہم بنائیں گے, چمکائیں گے کہ یہ یاد کریں گے لوگ. ملتان کی اس حلقے کی خوشخبری یہ ہے انشاءاللہ کہ الیکشن آپ مجھے جتوائیں گے. انشاءاللہ کام 100 سے نہیں, شروع ہی 500 سے کروں گا. کہ نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی مل کے کام کریں. لوگوں نے بڑی محبت دی. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ میرے لودھنا والے لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ یار یہ ایسا نہ ہو کہ یہ ملتان آیا. الیکشن کمیشن نے تمام حلقوں کے لیے بیلٹ پیپرز کی چھپائی مکمل کر لی ہے. بیلٹ پیپرز کی چھپائی 14 جنوری سے آج تک کی گئی.
इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए। कौमी असम्बली के लिए सब्ज जबकि सूबाई असम्बलियों के लिए सफ़ेद बैलेट पेपर्स छापे गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम हलकों के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली गई। बैलेट पेपर्स की छपाई 14 जनवरी से आज तक की गई। इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए। बात करते हैं उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, आइंदा आम इंतखाबात के लिए तमाम हलकों के बैलेट पेपर्स की छपाई जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस जो है इलेक्शन कमीशन, उन्होंने आज साफियों को ब्रीफिंग दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने जो भी बैलेट पेपर्स थे उनको छाप दिया गया है। उनका कहना है कि हमने वोटर का हक उनके करीब पहुंचाना है। जो पेपर है और प्रिंटिंग का जो मामला था ये हसास है। उन्होंने मजीद कहा कि 14 जनवरी से लेकर आज तक बैलेट पेपर्स की छपाई हुई है। इस मरतबा 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। कौमी असम्बली के लिए सब्ज जबकि सूबाई असम्बली के लिए सफ़ेद, जबकि 3 प्रिंटिंग प्रेसेस जो है कौमी, उनमें ये छपाई का अमल मुकम्मल किया गया है। छपाई के अमल के दौरान प्रिंटिंग प्रेसेस में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जो 5% सिंगल कॉलम, 50%। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क को तकसीम करने का बीज बोया गया वही काटा जा रहा है। सदर IPP अलीम खान का कहना है कि अदालतों में सारा काम कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लाहौर से 3 सीटें जीतेगी। हमारे और नून लीग के वोटर 8 फरवरी को निकलेंगे। NA 117 के रिहायशियों की खिदमत मिलकर करेंगे। आसान बात नहीं है। मुझे भी सियासत करते हुए 22 साल हो गए। ये इतना आसान नहीं है। अपनी वो सीट जिसके ऊपर मलिक साहब 3 बार MNA बने, वो अगर उनकी पार्टी ने एक सीट एडजस्टमेंट में मेरे लिए जो है उसको मलिक साहब को विड्रॉ करवाया और मुझे मेरी सपोर्ट का ऐलान किया, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा दिल और गुर्दा चाहिए। तो मैं मलिक साहब को दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह हम इस हल्के से ना सिर्फ ये कि मेरी सीट बल्कि हम 3 सीटें जो है इंशाल्लाह अल्लाह के करम से उसके फजल से इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून का कारकुन, उनके वोटर भी इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे और मुझे और MPA दोनों हजरात जो है हमारे गजाली सलीम भट्ट साहब और समीउल्लाह खान साहब, हम तीनों को कामयाब करेंगे। मैं जो हमारी अखलाकियात है उसका तकाजा ये है कि जब कोई तकलीफ़ में हो तो खुशी नहीं होनी चाहिए। ये जिसके साथ भी होता है ये तकलीफ़ दे अमर है, लेकिन जो आप बीज बोते हैं वही काटते हैं। इतना आसान बात नहीं है। मुझे भी सियासत करते हुए 22 साल हो गए। ये इतना आसान नहीं है। बढ़ें वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रावलपिंडी आमद। रावलपिंडी के अपग्रेड होने वाले हस्पतालों और अवामी मनसूबों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद वहाँ पर वो रखेंगे। पीर वधाई मोड़ से कचहरी चौक तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रावलपिंडी आमद हुई है। रावलपिंडी के अपग्रेड होने वाले हस्पतालों और अवामी मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। बात करते हैं तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, कौन कौन से मनसूबे हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी रावलपिंडी पहुंच चुके हैं और आज यहाँ पर उनका एक मसरूफ जो टाइम है वो गुजरेगा जिसमें रावलपिंडी के काफ़ी जो बड़े मनसूबे हैं उनका इफ्तिताह जो है वो शामिल होगा। खासतौर पर जिसमें सबसे बड़ा है होली फैमिली अस्पताल की अपग्रेडेशन और उसके जो तकमील के मनसूबे थे उसका इफ्तिताह होगा और खासतौर पर पीर वधाई मोड़ से कचहरी चौक तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का जो संगे बुनियाद है वो रखा जाएगा। इसके साथ ही जो राशिद मिनहास रोड की तमीर और बहाली का जो इफ्तिताह है वो भी किया जाएगा, जबकि जिमखाना क्लब का इफ्तिताह भी किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं असगर माल रोड की जो न्याही बना है उसकी भी तमीर बहाली का जो इफ्तिताह है वो किया जाएगा। मोहसिन नकवी बेनजीर भुट्टो अस्पताल के अपग्रेडेशन मुकम्मल होने के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी करेंगे, जबकि रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी को PKLN के क़याम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नेपरा ने पावर सेक्टर की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2023 जारी कर दी है। बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम में नाहली और ईंधन की फराहमी पावर सेक्टर के बड़े मसाइल करार दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली कंपनियों में 781 अरब रुपए सरमायाकारी के बावजूद सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। मुकर्ररा मुद्दत गुजरने के बावजूद पुराने और ख़राब प्लांट्स चलाए जा रहे हैं। तफसीलात अवैस कियानी से जानते हैं। अवैस, रिपोर्ट में मज़ीद क्या कहा गया है? देखिए, नेपरा ने जो पावर सेक्टर की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2023 की जारी की है, इसमें हैरानकुन इंकशाफात सामने आए हैं और बिजली कंपनियों में 781 अरब रुपए सरमायाकारी के बावजूद सूरत हाल बेहतर नहीं हुई।
मुकर्रर मुद्दत गुजरने के बावजूद पुराने खराब कारकर्दगी वाले प्लांट्स चलाए जा रहे हैं। पावर सेक्टर में वस्त और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी का फुकदान है और साल 2023 के दौरान मुख्तलिफ बड़े शहरों में 12 घंटों से ज़ायद की लोड शेडिंग जो है वो की गई। बिजली के शोबे में निजी शोबे की मुदाखलत से बेहतरी लाई जा सकती है और बिजली की तलब व पैदावार में फ़र्क पड़ने से सरमायाकारी में कमी के संगीन खतरात हैं। पावर सेक्टर में मनसूबाबंदी के फुकदान का बोझ सार्फिन पर नहीं डालना चाहिए। एक साल में मेरिट ऑर्डर की खिलाफवर्जी से 20 अरब 26 करोड़ रुपए का बोझ जो है वो सार्फिन पर पड़ा है। गैस LNG की किल्लत से महंगे प्लांट चलाए जाने से 184 जो है अरब रुपए का बोझ भी पड़ा है। ये तमाम जो रिपोर्ट है वो जो कि पावर सेक्टर के जो वज़रा थे और जो सेक्रेटरीज थे जो कि दावे करते रहे हैं उनकी नफी है और बाकायदा तौर पर ये चीज़ जो है सामने आई है और स्पेशली तौर पर अवैस साहब का बहुत शुक्रिया।